وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الكريمين لعلكم تفلحون. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور تمام انسانوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. دنیا میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں سب کی سب اللہ تعالی کی نعمتوں سے موجود ہیں، اس کی نعمتوں ہی سے زندہ ہیں، اس کی نعمتوں ہی کی وجہ سے سب کو ہستی ملی ہے. البتہ ہر ایک کے اندر کمی اور بیشی نعمتوں کی ہے. انسان بھی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، مگر اس کو جس قدر انعام خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور کسی مخلوق کو اتنا انعام نہیں دیا گیا. اسی واسطے انسان کو تمام عقلاء اور حکماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. تمام اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ شرافت والا، بلندی والا مخلوق وہ انسان. قرآن بھی اسی بات کو تصریح کرتا اور حقیقت بھی یہی ہے. اگرچہ بے وقوف لوگ اور خصوصاً بہت سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اندر تأمل کرتے ہیں. انسان خود بہت سی چیزوں کو اپنے سے بالا، اپنے سے برتر، اپنے سے زیادہ اشرف سمجھتا ہے اور ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا. جس طرح سے کہ غیر انسانوں نے بھی انسان کو وقوفی، اپنی لاعلمی، اپنے تکبر کی وجہ سے انسان کو ذلیل سمجھا اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں.
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے خدا کیا میں اس کو سجدہ کروں جو کہ مجھ سے کمتر ہے؟ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی تمام عناصر میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ خوار چیز ہے. تو جب انسان کی اصل مٹی ہوئی اور مٹی نہایت ذلیل عنصر ہے تو اس سے جو چیز بنائی جائے وہ بھی نہایت ذلیل ہوگی. اور آگ تمام عنصروں میں سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے اوپر غالب ہے. اور پیدا کیا گیا ہوں اس لیے میں انسان سے بدرجہ اشرف اور افضل ہوں گا. سجدہ کرنا میرا خلاف عقل ہے. آپ نے حکم دیا رول آدم، فرشتوں کو حکم کیا، مجھ کو حکم کیا، سب کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ چیز عقل کے خلاف ہے. تو اس واسطے ابلیس نے انکار کیا. تو جس طرح سے بہت سے انسان کو شریف تر اور معظم اور محترم تر نہیں سمجھتے، غیر بھی اسی طرح سے سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کو بیان فرمایا اور کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. ہر چیز اگر دونوں ہاتھ سے بنائی جاتی ہے تو وہ بہت مکمل ہوتی ہے، اور اگر ایک ہاتھ سے بنائی جائے تو اس کے اندر کمی اور قصور رہتا ہے. اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ انسان کو پروردگار عالم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. انسان کے علاوہ اور چیزیں ایک ہاتھ کی پیدا کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں. ظاہری ہاتھ سے یا بنائی گئی ہیں یا باطنی ہاتھ سے بنائی گئی. زمین، آسمان، پہاڑ اور چیزیں جتنی ہیں خدا کے دستے ظاہری سے بنائی گئی ہیں. روحانیات، ملائکہ وغیرہ خدا کے باطنی ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں، قدرت سے بنائی گئی ہیں. مگر انسان کے واسطے ارشاد ہوتا ہے لما خلقت بیدی، میرے دونوں ہاتھ. ظاہر ہے کہ جبکہ انسان خدا کی ظاہری قدرت اور باطنی قدرت دونوں سے بنایا گیا ہے تو وہ ایسا مکمل ہوگا کہ دوسرے اس کی تکمیل کے سامنے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھ سکیں گے. اور اسی سے اللہ تعالی نے اپنے حکم کا معقول ہونا ظاہر فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان نے، خالق نے اس قدر حکمتیں اور باریکیاں رکھی ہیں کہ اور کسی مخلوق میں وہ نہیں پائی جاتی. اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیوں انسان کو اللہ تعالی نے اپنی خلافت کی نعمت عطا فرمائی اور کیوں غیروں کو نہیں عطا فرمائی. معلوم ہوا
کہ قائم مقام شہنشاہ کا، رب العالمین کا وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ تر قابلیت اور کمالات ہو۔ خدا کا خلیفہ اور قائم مقام اور جانشین فقط حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کو قرار دیا گیا، ملائکہ کو، فرشتوں کو، جنات کو، فلکیات کو، نجوم کو اور بہت سی چیزیں تھیں، ان میں سے کسی کو یہ شرف نہیں عطا فرمایا گیا کہ وہ قائم مقام اور خلیفہ رب العالمین کا ہو۔ ہر چیز کا قائم مقام وہ ہوتا ہے جو کہ اس چیز کے کمال کے اندر اگر مساوی نہ ہو تو بالکل خالی بھی نہ ہو۔ آفتاب کا خلیفہ چاند ہو سکتا ہے، ستارے ہو سکتے ہیں، مگر پتھر خلیفہ آفتاب کا نہیں ہو سکتا۔ جو کہ عجب سے بے شک نہیں جانتا وہ اس کا خلیفہ اور جانشین نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم تمام کمالات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، تمام کمالات کا جمع کرنے والا، اس کا خلیفہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ خدا کے دونوں قدرتوں کا، ظاہری اور باطنی قدرتوں کا مظہر ہو، مگر وہ شخص کی جو فقط ایک قدرت کا مظہر ہے، باطنی قدرت کا یا ظاہری قدرت کا، ظاہری ہاتھ کا، وہ اس قابل نہیں۔ ملائکہ، فرشتے اگرچہ نہایت مقدس ہستیاں تھیں، مگر پروردگار عالم نے ان کو اپنی خلافت کی نعمت عطا نہیں فرمائی، اور جبکہ انہوں نے شبہ کیا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ان کے سامنے کہا گیا کہ ہم انسانوں کے باپ آدم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، تو ان کو یہی شبہ ہوا کہ اس انسان کو آپ اپنا جانشین اور خلیفہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ شخص، یہ ذات، یہ شخص اور اس کی اولاد زمین میں فساد کریں گے، اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے، اپنے پروردگار کی نافرمانی کریں گے۔ ان کو نعمت خلافت سے نوازا جاتا، ہم تو دن و رات تیری تصریح اور تقدیس میں، عبادت میں، حکم برداری میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہم کو خلافت کی نعمت عطا فرمائی جائے۔ تو پروردگار نے نہایت سختی سے جھڑک دیا اور یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ میرے بھائیو، انسان کو خداوند کریم نے اس قدر اور ایسی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ فرشتوں کو جھڑکا گیا اور اس کے بعد ایک کمال انسانی ظاہر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نعمت علم سے نوازا گیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، انسان کو، حضرت آدم کو تمام چیزوں کے
نام بتلا دیے اور پھر امتحان مقابلے میں فرشتوں سے کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی شرافت اور استحقاق خلافت کے دعوے میں سچے ہو تو بتلاؤ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کے نام ہی بتلا دو، ان کی حقیقتیں ظاہر کرو۔ وہ اس سے ناواقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، انہوں نے تمام سب کو ظاہر کیا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یہ کمال حضرت آدم کو دیا گیا تھا، فرشتوں کو نہیں تھا۔ فرشتوں کو مجبوراً کہنا پڑا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ مبدأ فیاض سے فیض حسب قابلیت ہوتا ہے، فرشتوں میں وہ قابلیت نہیں رکھی گئی تھی جو کہ حضرت آدم میں رکھی گئی، اور اس کا ظہور اس سے ہوتا کہ خداوند کریم نے حضرت آدم کو علم عطا کیا۔ اگر قابلیت نہ ہوتی تو نہ عطا کیا جاتا۔ مبدأ فیاض سے فیض حسب قابلیت ہوتا ہے۔ اگر قابلیت نہیں ہے، ناقابل کو کوئی اعلیٰ درجے کی چیز دینا ایسا ہے جیسے ایک پتھر کو، ایک جانور کو ہیرے کا ہار، جواہرات کا ہار دیا جائے، وہ قابل اس ہار کے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فطرت میں ایسی قابلیتیں عطا کی گئی تھی، خالق نے ایسی قابلیتیں ان کے اندر رکھ دی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر کے ایسی چیزیں رکھ دی کہ جس کی وجہ سے تمام علوم کو جن کی ضرورت خلیفہ کے لیے ہے وہ جمع کر سکتا تھا، وہ جاری کر سکتا تھا۔ رشتے ہیں مخلوقات میں اعلیٰ درجے کے، مگر وہ قابلیت جو کہ خلیفہ کے لیے ہونی چاہیے، پروردگار کے خلیفہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ وہاں نہ تھی۔ تو میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالی کا عظیم الشان انعام ہے انسان کے اوپر، جس کو انسان بھولا ہوا ہے، انسان اس سے ناواقف ہے۔ پروردگار نے بار بار اس انعام کو ظاہر فرمایا ہے، 4 قسمیں کھا کر کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں کھا کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی اسکیم پر، سب سے اچھی تقویم پر پیدا کیا۔ ادھر خیال فرمائیے، قسمیں ہیں، ایک قسم بھی بڑی تاکید والی ہوتی ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسمیں ذکر کی گئیں۔ اور پھر لقد نام بھی لایا گیا، قد لایا گیا، خلقنا نام متکلم مع الغیر کا صیغہ ذکر کیا گیا، فی احسن تقویم فی ظرفیت کے لیے لایا گیا۔ جو لوگ عربی اسلوب اور بلاغت سے واقف ہیں وہ اسی باریکیوں کو کھلی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
انسان کو سب سے اچھی احسن صیغہ اس میں تبدیل کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی اسکیم، ایسی تقویم انسان کے لیے بنائی گئی کہ نہ آفتاب میں ہے، نہ ماہتاب میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ جنات میں ہے، نہ اور کسی مخلوق کے اندر ہے، جو کہ انسان کے اندر رکھی ہوئی۔ انسان اپنی بے وقوفی سے جا کر کے پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، پہاڑ کے سامنے، دریا کے سامنے، حیوان کے سامنے، جنات کے سامنے، شیاطین کے سامنے، دیو اور دیویوں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سوا خدا کے اگر کسی کو سجدہ کرتا تو انسان کو سجدہ کرتا، کوئی بھی انسان سے اشرف ہے نہیں۔ ہاں، خداوند کریم سب کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنے والا، تمام کمالات کا جمع کرنے والا وہ، اور فقط وہ مستحق اس بات کا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ مگر بے وقوف انسانوں نے اور بے وقوف مخلوقات نے انسان کو ذلیل سمجھا اور غیروں کو عزیز سمجھا، اور ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ تو میرے بھائی، میں اس مسئلے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، فقط اس بات پر آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنا کر کے، وہ چاہتا تو ہم کو انسان نہ بناتا، کوئی اور مخلوق بناتا یا پیدا ہی نہ کرتا، مگر ہم کو اور آپ کو سب کو انسان بنایا۔ سب سے زیادہ انعام ہم کو عطا فرمایا۔ ہم کو جس قدر انعام عطا فرمایا اور کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ خداوند کریم سمجھاتا اے انسان، تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو تمہارا مسخر بنا دیا ہے، بیگار بنا دیا ہے، خدمتگار بنا دیا ہے۔ بیگار ایسا خادم ہے جو کہ ہر قسم کی خدمتیں بجا لاتا ہے اور کسی قسم کے معاوضے کا، بدل کا، تنخواہ کا، مزدوری کا مستحق نہیں ہوتا۔ خدا نے جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کو تمہارا بیگار بنایا، جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارا بیگار بنایا، اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اپنی ظاہری اور باطنی، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی نعمتوں سے تم کو اللہ نے ڈھک دیا ہے۔ ڈھکنے والی چیز ہر طرف سے گھیرنے والی ہوتی ہے، خدا کی نعمتوں سے۔ انسان اس طرح سے مالا مال ہے، کوئی مخلوق اس طرح سے مالا مال نہیں۔ تو اپنی بے عقلی ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو اوروں سے اور مخلوقات سے ذلیل و خوار سمجھے اور خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کے اندر کوتاہی کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتلایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتیں تم پر اے انسانوں جتنی ہیں اگر تم شمار کرنے کے لیے بیٹھو
گننا شروع کرو تو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. اتنی نعمتیں اس جاتی کے لیے، اس نوع کے لیے جس کو انسان کہا جاتا ہے، خداوند کریم نے ابتدا سے مہیا کی ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب سب سے زیادہ اس کے اوپر انعام اور احسان ہے تو سب سے زیادہ خداوند کریم کا شکر گزار ہوتا، فرما بردار ہوتا، دنوں رات خدا کے احسان کا اقرار کرتا اور اس کے سامنے سر جھکاتا. مگر اس کے برعکس یہ حالت ہے کہ انسان کے برابر کوئی مخلوق خدا کے سامنے نہ نمک حرامی کرنے والا، نہ شکریہ عمل میں لانے والا اور کوئی مخلوق نہیں. اسی بات سے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نمک حرام ہے کہ وہ خدا کے اتنے احسانوں کو بھول جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ جن کے اندر کسی نفع دینے کی، ضرر دینے کی طاقت نہیں ہے. اتدعون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان بتوں کو، ان پتھروں کو، ان دریاؤں کو، ان پہاڑوں کو، ان درختوں کو، ان جانوروں کو تم سجدہ کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ یہ کسی قسم کا تم کو نفع اور نقصان نہیں پہنچاتے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اوپر تمہاری برادری کہیں کی بھی ہو، اس پر جس قدر اللہ تعالی کا احسان ہے، جتنی اور مخلوقات ہیں سب اللہ تعالی کے سامنے سجدے میں اس کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کی تسبیح میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے ذکر میں، فکر میں ہر وقت مشغول رہتی ہیں، ہر وقت سجدہ کرنے کے اندر. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكَ، دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ما فی السماوات اور ما فی الارض، اور چاند اور سورج اور تمام ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت سب کے سب سجدے کے اندر، خدا کی عبادت کے اندر مشغول رہتے. مگر انسان خدا سے، یاد سے، خدا کے سامنے سر جھکانے سے، عبادت سے، شکر گزاری سے غفلت کرتا ہے. بات سے اس انسان کو بار بار متنبہ کیا جاتا ہے. بہرحال انسان کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے جس قدر نوازا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں. تو اس آیت میں کہا گیا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں یاد کرو. یاد کرنا اسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو مگر اس کو بھلا دیا گیا. انسان کے اندر پہلے سے خداوند کریم نے ذخیرہ، غیر متناہی ذخیرہ نعمتوں کا رکھ دیا. اب اسی کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالی کی نعمتوں. ہم نے تمہارے اندر
اتنی نعمتیں رکھ دی کہ کسی اور مخلوق میں نہیں، اور تم ان کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ابن رشد فلسفی ہے، کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر جس قدر حکمتیں فلسفہ دریافت کیا ہے، 4000 سے زیادہ معلوم ہوا ہے، اور ہم کو معلوم نہیں کہ آئندہ کس قدر ہم معلوم وہ کام کر سکتا ہے کہ کوئی گاڑی نہیں کر سکتی۔ انسان تمام دنیا کی مخلوقات میں سب کا انجن ہے، سب کا بادشاہ ہے، تمام عالم کا خلاصہ انسان کو اہل تحقیق فرماتے ہیں۔ ہر انسان کو کہا جاتا ہے کہ عالم اصغر ہے، ہر انسان کو کہا جاتا ہے کہ عالم اصغر ہے، جتنی چیزیں تمام عالم میں موجود ہیں ہر انسان کے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ ہر انسان عالم اصغر ہے۔ اسی بات سے قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر ایک انسان کو ظلماً قتل کیا گیا تو اتنا بڑا جرم ہوگا کہ گویا کہ تمام عالم کو قتل کیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی حقیقت سے نہایت غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بڑے بڑے کمالات اور بڑے بڑے اوصاف رکھ دیے ہیں، مگر ہم نے اپنے کمالات کو، اپنی حقیقت کو ضائع کر رکھا ہے، اور اسی ضائع کرنے کے، بھلا دینے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نہایت زیادہ عذاب کے، اہانت کے مستحق ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین فرمایا گیا۔ اگر وزیر اعظم بغاوت کرتا ہے تو شہنشاہ اس کو سب سے زیادہ سزا دیتا ہے۔ وزیر اعظم تمام رعایا میں سب سے زیادہ اونچا درجے والا عہدیدار ہے، مگر اگر وزیر اعظم نے بغاوت کیا تو بادشاہ اس کو سزا بھی اتنی دیتا ہے، اس کو سولی دے کر، پھانسی دے کر کے، پرانے بادشاہ اس کی کھال کھینچوا کر کے، بھت سے بھرا کر کے اس کو راستے پر لٹکاتے، انتہائی تذلیل کرتے۔ اسی طرح سے انسان جس کے اوپر اس قدر انعام خداوندی ہے، جبکہ وہ خدا کی نافرمانی کرے، بغاوت کرے، تو کہا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی بڑائی کی وجہ سے اس کو سب سے نیچے گرا دیا گیا، بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو بھائی، میں اور تفصیل میں آپ کو نہیں لینا جانا چاہتا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، بھولو مت۔ دیکھو تم کیا تھے اور خدا نے کیا بنا دیا۔ انسان ناپاک کچرا تھا ماں باپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ایسے کمال پر پہنچایا کہ جنات بھی، ملائکہ بھی، فرشتے بھی اور تمام مخلوقات اس کے سامنے حاضر۔ اس
اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات کے اندر جانا چاہیے، پھر یاد دلاتے ہیں یرزقکم من السماء والارض ہل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے اندر کمالات جو رکھے گئے کوئی اور دوسرا رکھنے والا، تم کو آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دینے والا کوئی اللہ کے سوا ہے، آسمانوں سے پانی اتارنے والا، بادلوں کو چلانے والا، بادلوں سے پانی برسانے والا، پانی سے زمین میں نشوونما کی طاقت پیدا کرنے والا، زمین کو زندہ کرنے والا، کھیتیوں کو، درختوں کو بڑھانے والا، ان میں پھل لگانے والا، پھول لگانے والا، دانے پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمینوں سے اور آسمانوں سے تم کو ہر قسم کا رزق دینے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں دہریہ بھی، کافر بھی خدا کی طرف مجبور ہوتا، اس کو یاد دلاتے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمینوں سے تم کو رزق دینے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے۔ تو ہر ایک انسان کو متنبہ کیا گیا، لا الہ الا ہو فرماتے ہیں، سوائے خدا کے کوئی بھی نہ معبود ہونے کا مستحق ہے، نہ معبود، نہ اس کی تابعداری کرنے کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ تم کس طرف چلے جاتے، کس غفلت کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو غافل نہ ہونا چاہیے، خدا کی نعمتوں کو ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ نعمتیں خود بخود بغیر کسی مالک کے، کسی خالق کے، کسی اعلیٰ درجے کے حکمت والے کے یہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں اور ہماری زندگی اور تمام عالم کی زندگی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد غور کرنے کے بعد جو ہستی ایسی ہے کہ سب کو پالنے والی، پیدا کرنے والی، سمجھنے والی، ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو اسی کا اتباع کرنا چاہیے، اس کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب کو متوجہ کیا اور حکم کیا گیا کہ اس کی عبادت اور اس کے ذکر اور یاد میں وقت صرف کرنا چاہیے اور کفران نعمت سے بچنا چاہیے۔ کفران نعمت کرنے والا، اپنے احسان کرنے والے کا نہ ماننے والا ہر انسان، ہر جماعت، ہر ملک ایسے شخص کو نہایت ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں، سمجھیں، اپنی ہر حالت کو دیکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور تمام زندگی کے اندر غور کریں تو یقیناً ہم اس پروردگار عالم خدا وند کریم کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے اپنے اندر سے جذبہ پائیں گے۔ اگر اس جذبے پر عمل کیا تو امید ہے کہ رشتہ ہو، نجات ہو، ورنہ ہم یقیناً نہایت زیادہ ملامت کے مستحق ہیں۔ خداوند کریم بار بار اس پر متنبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، خدا کی یاد میں اور خدا کے ذکر میں، خدا کی عبادت میں اپنے اوقات کو خرچ کرو، غفلت کو چھوڑو،
نافرمانی کو چھوڑو، اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، اسی کے اندر نجات کی صورت ہے، ورنہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے پروردگار، اے ہم سبوں کے پیدا کرنے والے خدا، اے ہم سبوں کو پالنے والے خدا، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو دین اور دنیا کی مصیبتوں سے بچا دے۔ اے پروردگار، ہم تمام حاضرین کے مقصودوں کو، مرادوں کو پوری کر دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے ناکاروں کو اپنے فضل اور کرم سے نواز دے، ہمارے قرضداروں کے قرضوں کو ادا کر دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال کر دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو آخرت میں اپنی جنت میں جگہ دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد۔ اس طرح سے کام چلتا ہے، کیوں سا سب کا وعدہ ہے پکا، شریعت پر چلیں گے، شریعت کے خلاف نہیں کریں گے۔ داڑھی کا مڈانا یا خسخسی کرانا، ایک مٹھی سے کم کو کتروانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر پکا ارادہ ہے کہ شریعت کے موافق داڑھی رکھیں گے تو بحث کیجیے، اور اگر پکا ارادہ نہیں ہے شریعت کے موافق داڑھی رکھنے کا تو چلے جائے۔ کیوں سا سب وعدہ کرتے ہیں شریعت کے موافق داڑھی رکھیں گے اور جو حکم ہے شریعت کا اس پر چلیں گے، تو جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں روزانہ اس طرح بیٹھ جائیے اور کمرے کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا، سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ گواہی دیتا ہوں میں، گواہی دیتا ہوں میں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، اکیلا ہے وہ، اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں میں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا، کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر،
جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات میں، جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات میں، اور اپنی صفات میں، اور اپنی صفات میں، اور اپنے افعال میں، اور اپنے افعال میں، اکیلا ہے وہ، اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، اور ایمان لایا میں، اور ایمان لایا میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سب حق ہے، وہ سب حق ہے، اور ایمان لایا میں، اور ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر، اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر، اور اس کے سب فرشتوں پر، اور اس کے سب فرشتوں پر، اور اس کی سب کتابوں پر، اور اس کی سب کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، اور تقدیر پر داخل ہوا میں، داخل ہوا ہے، دین اسلام میں سچے دل سے، اسلام میں سچے دل سے، بری اور بیزار ہوں میں، بری اور بیزار ہوں میں سب دینوں سے، سب دینوں سے، سوائے دین اسلام کے، سوائے دین اسلام کے، بیعت کی میں نے بیعت کی میں نے جناب رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، بواسطہ ان کے خلفاء کے، بواسطہ ان کے خلفاء کے عہد کرتا ہوں میں عہد کرتا ہوں میں کہ شرک نہ کروں گا، کفر نہ کروں گا، بدعت نہ کروں گا، چوری نہ کروں گا، زنا نہ کروں گا، کسی کو ناحق قتل نہ کروں گا، کسی پر بہتان نہ باندھوں گا، جہاں تک ہو سکے گا خدا اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت جاری کرتا رہوں گا، بہت جلد توبہ کروں گا، توبہ کرتا ہوں میں اپنے سب گناہوں سے، اگلے ہوں یا پچھلے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تجھ سے کچھ نہیں، تو گناہوں کا بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے، کرنے والا اور کریم ہے، میں نے حسین احمد کے ہاتھوں پر طریقہ چشتیہ صابریہ اور طریقہ چشتیہ نظامیہ اور طریقہ نقش بندیہ اور طریقہ قادریہ
اور طریقہ سہر وردیہ میں اے اللہ میری بیعت قبول فرما اور مجھ کو ان سلسلوں کے بزرگوں کے طفیل میں اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی شفاعت اور جنت نصیب ہو. دعا